اقبال کہتا ہے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کل یومن ہوا فی شان، کہ اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے، ویسے ہی مومن کی بھی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ ہر روز اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر روز اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر روز اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے اعمال گویا کہ اللہ کی حقانیت پر دلیل ہوتے ہیں، گویا کہ اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کی باتیں اور اس کے کام اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اعمال ایسے اعمال ہوتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ایسے اعمال، ایسے کردار، ایسے افعال، ایسے اخلاق ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ اللہ سے مل جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب لوگوں کے پاس جاتے تھے دعوت دینے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو ایک خاص جملہ ہمیں اکثر جگہ پر ملتا ہے، اور وہ تھا کونوا مثلنا، کہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ یعنی ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے معاملات ایسے تھے کہ گویا وہ خود ایک دعوت تھی، وہ خود اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ اس لیے اقبال نے کہا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ چار عناصر اقبال نے بتائے کہ ایک مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے چار عناصر ضروری ہیں۔ نمبر ایک قہاری، ایک مومن بندے کے اندر ایسی ہیبت ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کی ہیبت سے لرز اٹھتا ہے۔ غفاری، وہ ایسا اس میں درگزر کرنے کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ قریبی اقربا جو بھی اس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بڑی رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی صفات کے بارے میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جب معاملہ کفار کا ہے تو اتنے وہ سخت ہیں اور ان میں ایسی ہیبت ہمیں نظر آتی ہے، اور جب معاملہ قریبی لوگوں کا ہے تو وہ ایسے رحم دل ہیں کہ ان میں ایسا لگتا ہے کہ جو جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص جب سفر سے آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ راستے میں تمہیں کچھ لوگ ملے تھے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں ملے تھے۔ کہنے لگا تم نے ان کو کیسا پایا؟ کہنے لگے کہ وہ ایسے تھے گویا کہ وہ آپس میں بھائی ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایک دوسرے کے بھائی نہیں تھے، لیکن وہ آپس میں ان کا معاملات، ان کے تعلقات، ان کی محبت ایسی تھی کہ گویا کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوں۔ فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں بھی ان کے ساتھ مل گیا، اور جب میں ان کے ساتھ ملا تو انہوں نے میرے ساتھ بھی وہ معاملات کیے، میرے ساتھ بھی اس اخلاق کے ساتھ پیش آئے کہ گویا میں بھی ان کا بھائی ہوں۔ تو اقبال کہتا ہے پہلی صفت، پہلا عنصر اس کے اندر ہونا چاہیے قہاری کا، ہیبت والا ہونا چاہیے۔ نمبر دو غفاری کا، اور رحم دل ہو، اور جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے۔ اور تیسرا جو عنصر مومن کا اقبال نے کہا قدوسی، یعنی وہ اپنی حقیقت کے اندر تو وہ انسان ہو لیکن صفت کے اعتبار سے گویا کہ وہ فرشتہ ہے، صفت کے اعتبار سے گویا کہ وہ پاکیزہ ہے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ عثمان ایسا شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو صفت کے اعتبار سے وہ گویا کہ فرشتہ ہے، وہ ایسی حیا والا ہے، وہ ایسا پاکیزہ ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان ہے۔ اور آخری جو فرمایا وہ ہے جبروت، کہ مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ 10 لوگوں میں، 20 لوگوں میں، 30 لوگوں میں کھڑا ہو تو عظمت و جلال کی وجہ سے وہ اپنا پہچانا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے بات کری تھی، اپنے جب ہمارا ایمان کا ٹاپک تھا اس میں ہم نے بات کری تھی کہ آدمی مسلمان تو بن جاتا ہے جب وہ کہتا ہے، تسلیم و رضا کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، وہ گویا وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن مومن تب بنے گا جب وہ مومن والی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا، جب وہ مومن بنے گا، جب وہ پکا ایمان والا بنے گا، جب وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا۔ تو اقبال کہتا ہے یہ چار عناصر ہیں وہ تو بنتا ہے مسلمان۔ گویا کہ تسلیم و رضا سے وہ مسلمان تو ہو گیا ہے، لیکن حقیقتاً مسلمان، حقیقتاً مومن وہ تب بنے گا جب وہ ان عناصر کو، جب وہ ان صفات کو جو کہ اللہ نے اس کے لیے بیان فرمائی قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، جب تک ان
ان صفات کو نہیں اپنائے گا تب تک وہ حقیقتاً مومن نہیں بنے گا۔ اور پھر اقبال کہتا ہے یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ دنیا بظاہر دیکھتی ہے کہ مسلمان ایک مومن شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، لیکن حقیقتاً جو مومن ہے، حقیقتاً جو صفات کے اعتبار سے، اپنے عناصر کے اعتبار سے جو ایمان والا ہے، وہ حقیقت میں خود ایک قرآن ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جو صفاتیں بیان کری ہیں مومن کی، وہ صفات خود اس انسان کے اندر موجود ہیں۔ گویا کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنی صفات کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بظاہر تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل قرآن وہی ہے، جو صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ صفات اس کے اندر موجود ہیں۔